مرزائی پہلا شخص ہے دنیا میں، مرزا غلام احمد، جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کیا ہے، اور وہ احادیث جو حضرت عیسیٰ کی تشریف آوری میں ہے اپنے آپ کو اس کا مصداق کہا ہے کہ مسیح موعود سے مراد میں ذکر مریم کو چھوڑ دو، اس سے بہتر غلام احمد، اس کے اپنے اشعار ہیں۔ ابن مریم کو رہنے دو، اس سے غلام احمد قادیانی انگریزوں کا ایجنٹ وہ بہت بہترین ہے۔ حالانکہ اس کی نبوت کا یہ عالم ہے کہ وہ خود کہتا ہے کہ میرا بھی عقیدہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے مجبور کیا کہ آپ کو نبی بننا پڑے گا۔ کہتے ہیں ایک دن میں غسل خانے میں نہا رہا تھا تو وہی آئی بہت زور سے، میں اسی طرح ہی باہر آیا، باہر آ کر کے فرشتہ کھڑا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ واٹ از یور نیم، آپ کا انگریزی بول رہا تھا فرشتہ، کیونکہ انگریزوں کا نہیں آیا تھا، ڈاکے آیا تھا اور گورنمنٹ برطانیہ کی۔ اس نے پہلے تو بہت کہا کہ میرا کوئی نام نہیں، آپ نام نہ پوچھے، لیکن میں نے چھوڑا نہیں۔ اخیر میں اس نے کہا کہ مائی نیم از ٹیچی ٹیچی، میرا نام ٹیچی ٹیچی۔ یہ پہلی وحی ہے۔ سوال یہ ہے کہ فرشتے نے پہلے تو کہا میرا نام نہیں ہے نا، اور پھر بتا دیا، تو یا تو پہلی بات جھوٹی ہے یا دوسری بات جھوٹی ہے۔ تو ایسا فرشتہ اس کے پاس آیا جس کا آغاز کلام جھوٹ سے ہوتا تھا، اور پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ یہ ہے کہ آئی لو یو، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ لیلا و مجنون کا قصہ تھا، اور کس پاکی کی حالت میں آئے ہیں کہ مرزا صاحب کے کرتے شلوار غسل خانے میں رہ گئے، تولیہ لپیٹے بغیر باہر آیا ہوا ہے، کیونکہ انگریزوں کا ڈاک آ گیا تھا کہ تم نے ابھی تک کچھ کام نہیں کیا ورنہ وظیفہ واپس کرو۔ یہ تو ابتدا ہے تو ہوا، اور انتہا یہ ہے کہ اس کے بیٹے مرزا بشیر نے جو اس کی موت کا حال لکھا ہے تو لکھا ہے کہ والد صاحب کو اسہال ہو گیا تھا، اور پہلے تو آتے جاتے تھے قضائے حاجت، اخیر میں ہم نے سوچا کہ شاید آرام کر رہے ہیں، جب بہت دیر لگی آنے میں اور ہم نے جا کے دیکھا تو جس جگہ فراغت ہو رہی تھی وہاں سے نیچے گر گئے تھے، اور پورا میدان جو تھا، کمرہ جو تھا وہ نجاست سے بھرا ہوا تھا۔ ہم حیران تھے کہ خدایا ان کو کس طرح اٹھایا جائے، سارا جسم، منہ، آنکھیں، ناک، داڑھی اور سکو والی، اور سب کے سب پاخانے سے بھر گئی تھی، اور اسی حالت میں وہ لعین روح نکل گئی تھی۔ ایک عرصے دراز تک اس کا انکار کرتے تھے کہ یہ ایسا علی مرزا بشیر کا دماغ خراب ہے، یہ وہ۔ اخیر میں یار کیا لوگ ہیں، مولانا لال حسین اختر نے ایک خط نکالا جو مرزا صاحب نے اپنی علالت میں اپنے سسر کو لکھا ہے، اور اس خط میں یہ لکھا ہے، ان کے ایک سسر ہے، اس کو میر صاحب کہتے تھے کہ میر صاحب دعا کریں، مجھے مولوی ثناء اللہ کے ساتھ مباہلے کے بعد وبائی ہیضہ ہو گیا ہے۔ مولوی ثناء اللہ کے بارے میں نقطہ یاد رکھیں کہ یہ ہے تو غیر مقلد مگر فاضل دیوبند کے ہیں اور شیخ الہند کا شاگرد ہے۔ اگر کچھ ایمان کی قوت باقی تھی تو اس لیے کہ حضرت شیخ الہند سے تلمس ہے۔ یہاں غیر مقلد آتا تھا، ایک دن مجھ سے الجھ گیا کہ نہیں آپ مولانا ثناء اللہ صاحب کو نہیں مانتے، حالانکہ ہو۔ میں نے کہا آپ مانتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا یہ کتاب کس نے لکھی؟ عذاب اللہ علی ثناء اللہ۔
تو پوچھو. وَلَا تُؤْمِنُوا باور نہ کرو. یہ میں نے سلیف کر دیا. وہ 4 ترکیبیں جو ابن کثیر نے کی ہے سب اڑا دی بس بالکل سلاست کے ساتھ. یہ توجیہ راج وَلَا تُؤْمِنُوا اللہ مسلمانوں سے فرماتے ہیں بالکل باور نہ کرنا الا لمن مگر اس پر تبع دینکو جو پکا ساتھ ہوا تمہارے دین کا. قل ان الہدی ھدی اللہ. ایک ترکیب یہ کہ انہوں نے یہ بات یوں نہیں کی ہے کہ دن کے شروع میں ایمان لاؤ اور شام کو کفر کر لو. باقاعدہ ایمان نہ لانا جب تک کہ مسلمان یہود یا نصرانی نہ بنے. قل ان الہدی ھدی اللہ. آپ فرمائیے بے شک ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے. بعض لوگ پرچہ لکھ لیتے آج میں عورتوں کو لے کے آئی ہوں آپ ذرا یہ بیان کریں. یہ تیرے اختیار سے ہے کیا؟ آیات اجازت دے تو بیان ہو. آپ کسی کو لے کے آئی خدا آپ کو اجر دے. اگر اس کی قسمت میں ہدایت ہے ایمان کی بنیاد توحید ہے اور اللہ نے اس کو دینا ہو تو بیٹھ جائے. اگر وہ پیغمبر کو اور ان کی رسالت کو حق اور سچ مانتی ہے تو بیٹھی رہے گی. اور اگر وہ گن میں لت پت ہے تو اس کے جھلانے کے ذمہ دار ہم اور آپ نہیں. تو مرزائی پہلا شخص ہے دنیا میں مرزا غلام احمد جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کیا ہے. اور وہ احادیث جو حضرت عیسیٰ کی تشریف آوری میں اپنے آپ کو اس کا مصداق کہا ہے کہ مسیح موعود سے مراد میں ذکر مریم کو چھوڑ دو اس سے بہتر غلام احمد. اس کے اپنے اشعار ابن مریم کو رہنے دو اس سے غلام احمد قادیانی انگریزوں کا ایجنٹ وہ بہت بہترین ہے. حالانکہ اس کی نبوت کا یہ عالم ہے کہ وہ خود کہتا ہے کہ میرا بھی عقیدت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے مجبور کیا کہ آپ کو نبی بننا پڑے گا. کہتے ہیں ایک دن میں غسل خانے میں نہا رہا تھا تو وہی آئی بہت زور سے. میں اسی طرح ہی باہر آیا. باہر آ کر کے فرشتہ کھڑا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ واٹ از یور نیم. آپ کا انگریزی بول رہا تھا فرشتہ کیونکہ انگریزوں کا آدمی آیا تھا ڈاکے آیا تھا.